بسم اللہ الرحمن الرحیم 562 قبل مسیح سے 605 قبل مسیح تک بخت نصر اپنے زمانے کا ظالم اور سفاک ترین بادشاہ رہا ہے۔ قوم عمالقہ کو ایک لڑکا ان کے بت نصر کے قریب پڑا ہوا ملا تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے اس کا نام بخت نصر یعنی نصر کا بیٹا رکھ دیا۔ بخت نصر بابل کا بادشاہ تھا۔ بابل جو کہ موجودہ عراق کے قدیم نام میسوپوٹیمیا کا ایک قدیم شہر تھا۔ کلدانی سلطنت کا دارالحکومت بابل موجودہ بغداد سے لگ بھگ 65 کلومیٹر کی مسافت پر دریائے فرات کے کنارے پر آباد تھا۔ بخت نصر ہی وہ بادشاہ ہے جس کے تعمیر کردہ معلق باغات دنیا کے 7 قدیم عجائبات میں سے دوسرے نمبر پر شمار ہوتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ بادشاہ نے یہ باغات اپنی ملکہ بانو کی خوشی کے لیے بنائے تھے، جس کا تعلق ایران سے تھا، اور وہ اپنے ملک کی سرسبز و شاداب وادیوں کو یاد کرتی رہتی تھی۔ 6 صدی عیسوی میں جب بنی اسرائیل کی بدعمالیاں بہت زیادہ بڑھ گئیں، ان پر خدا کی طرف سے یہ عذاب آیا کہ بخت نصر نے بہت بڑی فوج کے ساتھ بیت المقدس پر حملہ کر دیا اور شہر کے 1 لاکھ باشندوں کو قتل کر دیا، اور 1 لاکھ سے زائد ملک شام میں ادھر ادھر بکھیر کر آباد کر دیے۔ 1 لاکھ کو گرفتار کر کے لونڈی اور غلام بنا لیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام بھی انہی قیدیوں میں سے تھے۔ اس کے بعد اس بادشاہ نے پورے شہر بیت المقدس کو توڑ پھوڑ کر مسمار کر دیا۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام جب کسی طرح بخت نصر کی قید سے رہا ہوئے تو ایک گدھے پر سوار ہو کر اپنے شہر بیت المقدس داخل ہوئے۔ اپنے شہر کی ویرانی و بربادی دیکھ کر ان کا دل غمگین ہو گیا اور وہ رو پڑے، چاروں طرف چکرا کر دیکھنے لگے، مگر انہیں کسی انسان کی شکل نظر نہ آئی۔ ہاں، یہ دیکھا کہ وہاں کے درختوں پر خوب زیادہ پھل آئے ہیں جو پک کر تیار ہو چکے ہیں، مگر کوئی ان پھلوں کو توڑنے والا نہیں۔ یہ منظر دیکھ کر نہایت ہی حسرت و افسوس کے ساتھ بے اختیار آپ کی زبان مبارک سے یہ جملہ نکل پڑا کہ اس شہر کی ایسی بربادی اور ویرانی کے بعد بھلا کس طرح اللہ تعالیٰ اس کو آباد کرے گا؟ اس قدر ویرانی دیکھ کر آپ علیہ السلام نے تعجب سے کہا، اللہ انہیں ان کی موت کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ یہ فرمانے کے بعد آپ علیہ السلام نے اپنی سواری کسی جگہ باندھی اور آرام کی غرض سے لیٹ گئے۔ یہ صبح کا وقت تھا۔ اس دوران آپ کی روح قبض کر لی گئی اور آپ 100 سال کی نیند سو گئے۔ نیز آپ کا گدھا بھی مر گیا۔ اس عرصے میں آپ علیہ السلام لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ رہے۔ 100 سال بعد آپ کو شام کے وقت زندہ کیا گیا۔ اللہ عز و جل نے آپ سے فرمایا، تم کتنے دن سے یہاں ٹھہرے ہو؟ آپ علیہ السلام نے عرض کی، 1 دن یا اس سے کچھ کم وقت، کیونکہ آپ علیہ السلام کا یہ خیال تھا کہ یہ اسی دن کی شام ہے جس کی صبح آپ آرام کرنے کے لیے لیٹے تھے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا، تم یہاں 100 سال سے ٹھہرے ہوئے ہو، اپنے کھانے پینے کی چیزیں دیکھو ویسی ہی صحیح سلامت ہیں، اور اپنا گدھا دیکھو کس حال میں ہے۔ جب آپ علیہ السلام نے کھجوریں اور انگور کا رس دیکھا تو واقعی دونوں کی تر و تازگی میں کوئی فرق نہ آیا تھا، جبکہ گدھا بالکل گل سڑ گیا تھا، اس کے اعضاء بھی بکھر گئے تھے، صرف سفید ہڈیاں نظر آ رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے گدھے کے اعضاء جمع ہو کر آپس میں ملنے لگے، ہڈیوں پر گوشت اور کھال آ گئی اور گدھا زندہ ہو کر آوازیں نکالنے لگا۔ قدرت خداوندی کا یہ شاندار و بے مثال نمونہ دیکھتے ہی آپ علیہ السلام کی زبان پر جاری ہو گیا، میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ عز و جل ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام اس جگہ پہنچ گئے جہاں 100 برس پہلے آپ کا مکان تھا، تو نہ کسی نے آپ کو پہچانا اور نہ آپ نے کسی کو پہچانا۔ ہاں، البتہ یہ دیکھا کہ ایک بہت ہی بوڑھی اور اپاہج عورت مکان کے پاس بیٹھی ہے جس نے اپنے بچپن میں حضرت عزیر علیہ السلام کو دیکھا تھا۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ کیا یہ عزیر کا مکان ہے؟ تو اس نے جواب دیا، جی ہاں۔ پھر بڑھیا نے کہا، عزیر کا ذکر کیا؟ اس کو تو 100 برس ہو گئے، وہ بالکل ہی لاپتہ ہو چکا ہے۔ یہ کہہ کر بڑھیا رونے لگی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بڑھیا، میں ہی عزیر ہوں۔ تو بڑھیا نے کہا، سبحان اللہ، آپ کیسے عزیر ہو سکتے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا،
اے بڑھیا مجھ کو اللہ تعالیٰ نے 100 برس مردہ رکھا، پھر مجھ کو زندہ فرما دیا اور میں اپنے گھر آ گیا ہوں۔ تو بڑھیا نے کہا حضرت عزیر علیہ السلام تو ایسے باکمال تھے کہ ان کی ہر دعا قبول ہوتی تھی۔ اگر آپ واقعی حضرت عزیر ہیں تو میرے لیے دعا کیجئے کہ میری آنکھوں میں روشنی آ جائے اور میرا فالج اچھا ہو جائے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے دعا کر دی تو بڑھیا کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں اور اس کا فالج بھی اچھا ہو گیا۔ پھر اس نے غور سے آپ کو دیکھا اور پہچان لیا اور بول اٹھی کہ میں شہادت دیتی ہوں کہ آپ بالکل ہی حضرت عزیر علیہ السلام ہی ہیں۔ پھر وہ بڑھیا آپ کو لے کر بنی اسرائیل کے محلے میں گئی۔ اتفاق سے وہ سب لوگ ایک مجلس میں جمع تھے اور اسی مجلس میں آپ کا لڑکا بھی موجود تھا جو 118 برس کا ہو چکا تھا، اور آپ کے چند پوتے بھی تھے جو سب بوڑھے ہو چکے تھے۔ بڑھیا نے مجلس میں شہادت دی اور اعلان کیا اے لوگو، بلا شبہ یہ حضرت عزیر علیہ السلام ہی ہیں۔ یہ عجیب و غریب اور حیرت انگیز ماجرا دیکھ کر سب لوگوں نے ایک زبان ہو کر یہ کہنا شروع کر دیا بے شک حضرت عزیر علیہ السلام یہی ہیں اور یقیناً یہ خدا کے بیٹے ہیں۔ چنانچہ اسی دن سے یہ غلط اور مشرکانہ عقیدہ یہودیوں میں پھیل گیا کہ معاذ اللہ حضرت عزیر علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں۔